محترم حضرات، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہو اور ان کو گننا چاہو، گن کر کے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اگر آدمی الحمدللہ کہے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، تو اس کو ادا کرنے کے لیے آدمی کو سانس کی ضرورت پڑے گی، تو یہ سانس بھی اللہ کی نعمت ہے۔ پھر اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پھر دوبارہ الحمدللہ کہے گا، تو یہ جو سانس لیا اور جو اس نے اپنی زبان چلائی، اس کا پھر شکریہ ادا کرنے کے لیے پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو آدمی دیکھ لے کہ جن کو آدمی بظاہر چھوٹا سمجھ رہا ہو، لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑی ہیں۔ یہ جو آدمی کے منہ کے اندر جو تھوک ہوتا ہے، آدمی اس سے کتنی گھن کرتا ہے۔ کسی کا تھوک کسی کے اوپر پڑ جائے ہلکا سا بھی بات کرتے ہوئے تو کتنی گھن محسوس کرتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آدمی کے منہ کا تھوک سوکھ جائے تو اس تھوک کو پیدا کرنے کے لیے آدمی کو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ ایک مالدار آدمی تھے، بہت پاکستان کے اندر بہت مالدار آدمی، وہ ہر 1-2 گھنٹے کے بعد میں اپنے منہ میں کوئی چیز ڈالا کرتے تھے، چند قطرے دوائی کے ڈالا کرتے تھے۔ ان سے معلوم کیا گیا کہ آخر ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے منہ کا تھوک سوکھ گیا ہے، اس تھوک کو پیدا کرنے کے لیے میں یہ دوائی ڈالتا ہوں، اور یہ دوائی بہت مہنگی ہے، لاکھوں روپے کی آتی ہے یہ دوائی۔ تو صرف ایک تھوک پیدا کرنے کے لیے کہ جس سے آدمی گھن محسوس کرتا ہے، وہ تھوک پیدا کرنے کے لیے آدمی مال و دولت سب کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بس وہ تھوک پیدا ہو جائے۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آدمی کی آنکھوں کا پانی سوکھ جائے، آدمی کی آنکھوں کا پانی اگر سوکھ جائے تو پھر دیکھیے آنکھ کا کیا حال ہوگا۔ آنکھ سوکھ کر کے کانٹا بن جائے گی، نہ پلک کو جھپکا سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ آنکھوں کو کھول سکتا ہے۔ کتنی پریشانی ہوگی۔ آنکھ کے اندر ذرا سی کوئی چیز گر جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اگر آنکھ کے اندر کوئی چیز گر جائے تو فوراً آنکھوں کے اندر پانی آ جاتا ہے۔ سائیڈ کے اندر چھوٹے چھوٹے سے سوراخ بنے ہوئے ہیں، اگر غور سے دیکھا جائے آنکھوں کو تو یہاں پر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، ان میں سے فوراً پانی آتا ہے، اور وہ جو کوئی چیز تنکا وغیرہ جو بھی آنکھ کے اندر گرا ہے وہ پانی اس کو تیرا کر کے سائیڈ میں لے آتا ہے اور آنکھ صاف ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ آدمی اگر اسی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اللہ کی نعمتوں ہی میں سے ایک نعمت مال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کے پاس مال نہیں ہے اس سے معلوم کیا جائے کہ مال کتنی بڑی نعمت ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا لیکن پیسے پاس میں نہیں ہیں، تو آدمی کیا سوچتا ہے کہ بس کسی بھی طریقے سے کہیں سے پیسہ آ جائے اور میں اپنا علاج کرا لوں، میں ٹھیک ہو جاؤں، اپنے خاندان والوں کا، اپنے گھر والوں کا کسی طریقے سے میں علاج کرا دوں اور ٹھیک ہو جائیں۔ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اس کا بھی شکر ہے۔ اس کا شکر کیا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اس مال کو خرچ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنۃ، کہ اللہ نے ہر امت کے لیے ایک آزمائش پیدا کی تھی۔ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی کام ایسا پیدا کر دیا کہ جس سے ان کی آزمائش ہوتی تھی۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کے دن کو آزمائش بنا دیا تھا۔ ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب ہفتے کا دن آتا تو سمندر کے اندر مچھلیاں بہت آتی تھیں۔ اب چونکہ آزمائش تھی نا، اللہ نے حکم دے دیا کہ ہفتے کے دن نہیں کرنا شکار، اور دن کرنا خوب شکار۔ تو ہفتے کے دن ہی زیادہ مچھلیاں آتی تھیں۔ اگر مچھلی نہ آتی تو پھر ان کی آزمائش کیسے ہوتی؟ مچھلی تو آ ہی نہیں رہی، وہ تو جو ہے خود ہی نہیں جا رہے، ان کا دل خود ہی مائل نہیں ہو رہا شکار کرنے کی طرف، تو پھر آزمائش کیسی ہوتی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے آزمائش ہفتے کے دن میں ڈال دی۔ اب وہ کیا کرتے؟
خباثت انہوں نے اپنی دکھلائی اور ہفتے کے دن ہی جان بوجھ کر کے شکار کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے ان کی اونٹنی کو آزمائش بنا دیا۔ وہ اونٹنی ایسی تھی کہ اس کے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر تھا، ایک معجزہ تھی وہ اونٹنی۔ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو تب نبی مانیں گے جب کہ آپ اس پتھر کے اندر سے اونٹنی نکال دیں، اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ جو پیدا ہوتے ہی بچہ جن دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور وہ اونٹنی باہر آ گئی، اور باہر آتے ہی فوراً ایک بچہ بھی پیدا ہوا اس کے۔ اب وہ اونٹنی ایسی تھی کہ پورے گاؤں کا پانی، دانہ پانی سب کھا جاتی، سب پی جاتی۔ تالاب کے اندر، نہر کے اندر جو بھی گاؤں کا پانی ہوتا وہ سب پی جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آزمائش بنا دیا ان کے لیے۔ اب وہ کہنے لگے کہ جی یہ تو اکیلی اونٹنی سارا کھا جاتی ہے، سارا پی جاتی ہے، اب جو ہمارے جانور ہیں وہ بھوکے مرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باری مقرر کر دی کہ ہفتے میں ایک دن اس کا ہے اونٹنی کا، اور باقی 6 دن تمہارے۔ 6 دن تم اپنے جانوروں کو پلاؤ کھلاؤ اور ایک دن اس کے لیے چھوڑ دو۔ اب آزمائش تھی نا ان کے لیے، اب ایک دن بھی بہت مشکل گزرا ان کے اوپر کہ بھئی ایک دن ہمارے جانور بھوکے رہیں، ہم بھوکے رہیں، پیاسے رہیں ہم، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، ہلاک کر دیا اونٹنی کو۔ عذاب آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ نے ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش کی چیز رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، اور میری امت کا جو فتنہ اور آزمائش ہے وہ مال ہے۔ مال کے ذریعے سے میری امت کی آزمائش ہوگی کہ کس طریقے سے مال کماتی ہے، کہاں سے کماتی ہے، خرچ کیسے کرتی ہے، مال کی محبت کتنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال و دولت تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اللہ کا ذکر یعنی اللہ کے احکامات پر عمل، یہ ہے اصل اللہ کا ذکر، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہو اس حکم کے تقاضے پر عمل کرنا، یہ ہے اصل اللہ کا ذکر۔ آدمی اللہ 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 جو ہے اپنی زبان سے کرتا رہے، سبحان اللہ الحمدللہ کرتا رہے، لیکن لوگوں کے حقوق بھی مارتا رہے، مال ہڑپ کرتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، وعدہ خلافی کرتا رہے، تو کیا فائدہ ایسے اللہ کے ذکر کا؟ اصل اللہ کا ذکر یہ ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تقاضا آئے اس تقاضے پر عمل کرو۔ نماز کا حکم آ گیا تو نماز پڑھو، صدقہ زکوٰۃ کا حکم آ گیا تو وہ کرو، شادی بیاہ کا موقع آیا تو اب شادی بیاہ کس طریقے سے کرنا ہے، سنت کے مطابق کرنا ہے وہ کرو، لباس پہننا ہے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس طریقے سے پہنو، چلنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلو، کھانا کھانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھاؤ۔ غرض جو جس وقت کا تقاضا ہو اس تقاضے پر عمل کرنا، یہ ہے اصل اللہ کا ذکر۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ آدمی مال کی محبت میں پڑ کے اور اپنی اولاد کی محبت میں پڑ کے اللہ کے احکامات توڑتا ہے۔ بس دھن یہ ہے کہ کسی طریقے سے 1 کے 2، 2 کے 4 ہو جائیں، چاہے کسی کا حق مارا جائے، چاہے جو ہے مال کے اندر ملاوٹ کرنی پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، وعدہ خلافی کرنی پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، بس مال و دولت آنا چاہیے، کسی بھی طریقے سے آ جائے۔ اور پھر مال و دولت آ گیا تو پھر اسی کے بھی حقوق ہیں، اس کے بھی کیا ہیں، پھر حقوق ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مال و دولت تم کماتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ حلال طریقے سے کمائے، جو ہے آدمی کمائے، حرام طریقے سے نہیں۔ جو حرام طریقے سے کمایا ہے وہ تو اپنا ہے ہی نہیں، جو آدمی حرام طریقے سے مال کماتا ہے وہ اپنا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تو حکم یہ ہے کہ اس کو جو ہے دوسروں کو دے دے، غریب کو دے۔ اصل تو یہ ہے کہ جس کا مال ہے اسی کو دے۔ کسی سے جھوٹ بول کر کے مال کمایا تو اصل حکم یہ ہے کہ جس کا مال تمہارے پاس ناجائز طریقے سے آیا تو اس تک پہنچاؤ، لیکن اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کون تھا، کاروبار کر رکھا ہے اور اپنی دکان کے اوپر بندے چھوڑ رکھے ہیں، حرام حلال طریقے سے چل رہا ہے کام۔ تو جو حرام طریقے سے جو مال آیا ہے اب اس کے لیے حکم یہ ہے اگر اس کے مالک کا پتہ نہ ہو کہ بھائی غریبوں کو وہ مال دے دیا جائے، بغیر ثواب کی نیت کے وہ مال غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے کاروباری تھے، بہت بڑے کاروباری تھے، بہت ہی بڑے کاروباری تھے۔ ان کا مال ایکسپورٹ ہوتا تھا باہر مال ان کا ایکسپورٹ ہوتا تھا، کپڑے کا ان کا کاروبار تھا۔
تو ان کی دکان کے اندر ایک تھان رکھا ہوا تھا، عیب دار تھان تھا، اس کے اندر عیب تھا تھان کے اندر. تو اپنے ملازم سے کہہ کر کے گئے، وہ تو اپنا جو ہے پڑھاتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ، تو اپنے ملازم سے کہہ کے گئے بھائی دیکھو یہ تھان رکھا ہوا ہے، اگر کوئی اس کو لینے کے لیے آئے تو اس کا عیب بتا دینا کہ اس کے اندر کیا عیب ہے. اب وہ تو چلے گئے، شام میں آئے تو شام میں آ کر کے حساب کتاب چیک نہیں کیا کہ کتنا جو ہے تم نے مال بیچا، کتنا مال و دولت آیا، یہ نہیں. سب سے پہلے وہ تھان دیکھا کہ تھان موجود ہے یا نہیں ہے. دیکھا کہ تھان اپنی جگہ پر نہیں ہے، فوراً ملازم سے معلوم کیا بھائی وہ تھان کہاں گیا. ملازم نے کہا کہ وہ تو میں نے بیچ دیا. معلوم کیا کیا اس کا عیب بتلایا تھا؟ تو ملازم نے کہا کہ جی وہ تو میں بھول گیا، بھیڑ بہت ہو رہی تھی، بتلانا بھول گیا میں، وہ لے کے چلا گیا. اب انہوں نے معلوم کیا کہ بھائی کون آدمی تھا، کہاں سے آیا تھا. تو اس نے بتلایا کہ فلاں فلاں آدمی تھا اور فلاں قبیلے سے آیا تھا. پورا لکھا پڑھی کے ساتھ میں ان کا حساب کتاب ہوتا تھا کہ بھائی کون آیا، کہاں سے آیا، کیا نام. جیسے کہ آج بھی بہت سارے شاپ والے کرتے ہیں، نام بھی لکھتے ہیں اور کیا فون نمبر بھی لکھتے ہیں، ایڈریس بھی لکھتے ہیں بھائی کہاں کے، یہ وہ سسٹم. تو خیر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فوراً اٹھے، فوراً بھاگے گئے جس قبیلے کا اور جس قافلے کے ساتھ میں وہ آدمی آیا تھا اس قافلے کو جا کر کے پکڑ لیا. پہلے جب لوگ جاتے تھے سامان لینے کے لیے شہروں میں تو یہ نہیں کہ اکا دکا، جنگلات ہوتے تھے، راستوں کا خطرہ ہوتا تھا، تو کئی لوگ مل کر کے جاتے تھے قافلہ بنا کر کے. تو اس قافلے کو جا کر کے پکڑ لیا اور معلوم کیا کہ بھائی اس نام کا کون آدمی ہے جو سامان خرید کر کے لایا ہے، تھان لایا ہے کپڑے کا. تو وہ آدمی باہر آیا، اس نے کہا کہ جی میں لایا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارے ملازم کی غلطی ہے کہ وہ جو تھان جو تم کو دے دیا اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ ہماری غلطی ہے. اب بدلہ اس کا یہ ہے کہ یہ تھان بھی تمہارا اور اس کے پیسے بھی تمہارے، یعنی فری میں اس کو تھان دے دیا. آج کل کے دور میں جو آدمی کسی کو گھٹیا مال چپکا دے اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ بڑا سمجھدار ہے بھائی، یہ تو بہت بڑا بزنس، اس پہ بہت اچھا بزنس کرنا آتا ہے بھائی، یہ تو بہت آگے بڑھے گا، بہت آگے جائے گا. حقیقت میں وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے. قیامت کے دن سوال ہوگا اس کے بارے میں، قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا. یہ حقوق العباد ہیں، اللہ تبارک و تعالی بندوں کے حق معاف نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ فقیر اور مفلس کس کو کہا جاتا ہے؟ مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ مفلس تو وہ ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ نہیں، مفلس آدمی وہ ہے کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ نمازیں بھی ہوں گی اس کے پاس میں، صدقہ زکوٰۃ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، تہجد بھی پڑھتا ہوگا، 5 ٹائم کا نمازی بھی ہوگا، بظاہر دیندار بھی لگتا ہوگا، لیکن اس کا حال کیا ہوگا؟ لیکن سفک دم ھذا وشتم ھذا وضرب ھذا. حقوق العباد اس کے ذمے ہوں گے. کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مذاق اڑایا ہوگا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کا جو ہے ناحق قتل کر دیا ہوگا، کسی کو ویسے ہی مار دیا ہوگا فالتو میں. تو حقوق العباد اس کے ذمے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ان حق والوں کو بلائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ جو اس کی نیکیاں ہیں وہ ساری لے کے چلتے بنو. اب نمازیں اس نے پڑھی ہیں اور کوئی اور لے کر کے جا رہا ہے، حج اس نے کیا، مصیبت اس نے بھگتی، پیسہ اس نے خرچ کیا، لیکن اس کا حج لے کر کے کوئی اور جا رہا ہے. اس لیے کہ وہاں تو پیسہ نہیں ہوگا نا، حق ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا. دنیا کے اندر تو پیسہ دے دلا کر کے معاملہ رفع دفع کر لو، لیکن وہاں کی جو کرنسی ہوگی وہ تو نیکیاں ہوں گی. صدقہ زکوٰۃ اس نے کیا، لاکھوں روپئے اس نے خرچ کیے، لیکن صدقہ زکوٰۃ لے کر کے وہ حق والا جا رہا ہے، لیکن ان کے حقوق پھر بھی ادا نہیں ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے گناہ لے کر کے ان پر ڈال دو اور ان کے گناہ لے کر کے اس پر ڈال دو. آئی بات سمجھ؟ جو ان لوگوں کے جو گناہ ہیں، جن کے حق ہیں، ان کے گناہ لے کر کے کس پر ڈال دو؟ اس پر ڈال دو. یہ جو حاجی نمازی دیندار جو بنتا پھر رہا تھا دنیا کے اندر، اس کے گناہ لے کر کے اس کے اوپر ڈال دو. اب بیچارہ یہ لے کر کے آیا تھا نمازیں، روزے، صدقہ زکوٰۃ، حج، ساری نیکیاں لے کر کے آیا تھا، لیکن اب اس حال میں بیٹھا ہوا ہے، اس حال میں کھڑا ہوا ہے کہ سارے گناہ ہی گناہ ہیں اس کے اوپر، اپنے بھی گناہ اور دوسروں کے بھی گناہ. تو آپ نے فرمایا یہ ہے اصل فقیر، یہ ہے اصل مفلس. اب وہاں پر ہاتھ پیر کیسے مارے گا؟ یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں لین دین نہیں چلے گا، دوستی نہیں چلے گی، ولا شفاعہ، اور نہ کسی کی کوئی سفارش چلے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن تو جو ہے اولاد اپنے
ماں باپ سے بھاگے گی، ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگیں گے، بھائی بھائی سے بھاگے گا، جو بیوی آج بہت محبوب ہے وہ بھاگے گی، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال و دولت دیا ہے یہ آزمائش ہے، اس کو کمانے کے لیے صرف حلال طریقہ آدمی کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو اس کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے چاہیے، رشتہ داروں پر، بہن بھائیوں پر، پڑوسیوں پر، ضرورت مندوں میں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کام ہیں، مثلا کوئی مسجد بن رہی ہے، کوئی مدرسہ وغیرہ بن رہا ہے، تو ان میں آدمی حصہ لے، یہی آخرت میں کام آئے گا۔ آدمی جو مال خرچ کرتا ہوا ڈرتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سامنے والے کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ اس میں فائدہ کس کا ہے؟ سامنے والے کا۔ میں جو مسجد میں پیسے دے رہا ہوں، اس میں فائدہ کس کا ہے؟ مسجد کا، میرا فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس کا الٹا آدمی سمجھ لے کہ اس میں جو میں انویسٹ جو کر رہا ہوں اس میں میرا فائدہ ہے، آدمی کو کسی پلاٹ کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ میں اگر اس کو 20 لاکھ کا لے لوں تو 1 مہینے بعد 40 کا بکے گا، فوراً 20 لاکھ روپے خرچ کر دے گا، کرے گا نہیں کرے گا؟ کیوں؟ ابھی 2 مہینے بعد 40 بن جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک کے ساتھ 700 گنا دیتا ہوں، ایک کے 700 گنا، اور اس سے زیادہ تو پتہ نہیں کتنے دے دوں۔ اگر یہ یقین دل کے اندر آ جائے تو پھر آدمی اللہ کی راہ میں اپنا تھوڑا مال تو کیا سارا خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔